حرمت شراب میں ہمارے ہاں ایک دن ٹیلی ویژن پہ میں سن رہا تھا، ایک مولانا صاحب پر سوال کر دیا انہوں نے، اینکر صاحب نے، کہ قرآن میں دکھائیں شراب حرام کیا ہے۔ اب مولانا کو مصیبت پڑ گئی، وہ جواب نہیں دے پائے، چونکہ لفظ حرام قرآن میں نہیں ملتا۔ لیکن حرام ہے کیا؟ حرام کا معنی کیا ہے؟ حرام کا معنی ہے روک دینا، منع کرنا۔ ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس زمانے میں تو نہ یہ سڑکیں تھیں اور نہ یہ گاڑیاں تھیں، تو ٹیکسیاں تو مل جاتی تھیں، سنگل روڈ ہوتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ پرانے جسے وہ راستہ طریق سلطانی کہتے تھے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، وہ مکہ مکرمہ سے چل کر وادی فاطمہ سے اور بدر سے ہو کر مدینہ منورہ جاتی تھی۔ تو ہمیں راستے میں مغرب ہو گئی، آج کل کی طرح دوڑنے والی کاریں بھی نہیں تھیں، تو ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، وہاں رکے، تو میں نے وضو کرنا تھا، تو ایک پانی کا نل تھا، تو میں وہاں گیا، تو بابا صاحب بیٹھا تھا، تو میں نے وہ وضو کرنا چاہا، پانی ہے، تو انہوں نے کہا تھا حرام۔ اب اس کی مراد یہ تھی کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے۔ میں نے اسے کہا مویا معاف الحرام، پانی بھی کبھی حرام ہوتا ہے بھائی، پانی تو حلال ہی ہوتا ہے، پانی حرام نہیں ہوتا۔ تو کافی دیر اس کا میرا مکالمہ رہا، وہ کہہ رہا ہاضا حرام۔ میں کو ہاضا کیسے حرام ہو گیا جب پانی حرام ہوتا ہی نہیں، پانی تو حلال ہوتا ہے، ناپاک ہو یا پاک ہو، الگ بات۔ تو بہرحال حرام کا معنی ہے منع۔ شراب کو قرآن نے منع نہیں کہا، شراب کے وسائل تک کو حرام قرار دیا۔ جن چیزوں سے شراب بنتی ہے، جن برتنوں میں بنتی ہے، ان برتنوں کو بھی حضور نے حرام قرار دیا، صرف شراب کو نہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے دور رہو، بچ کر گزرو۔ فَاجْتَنِبُوهُ سے مراد یہ ہے کہ شراب کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کے ذرائع اور وسائل بھی حرام ہے۔ ایک شخص اس غرض کے لیے انگور بوتا ہے کہ میں بیچوں گا، شراب بنے گی، تو ان کا بونا حرام ہے۔ ایک شخص ان پر مزدوری کرتا ہے، انگور توڑ کے دیتا ہے، ان سے شراب بنتی ہے، اپنی مزدوری حرام ہے۔ ایک شخص اس کو لاد کر لے جاتا ہے اپنی گاڑی میں یا چھکڑے میں یا جانور پر، مزدوری لیتا ہے، وہ مزدوری حرام، یعنی اس کے سود اور شراب کے وسائل حرام ہیں۔ اسی طرح خنزیر کے وسائل حرام ہے۔ خنزیر کوئی کھاتا نہیں، لیکن کسی نے ریوڑ رکھا ہوا ہے، اس کی گلابانی پہ نوکری کر لیتا ہے، ان کو سنبھالنے پہ نوکری کر لیتا ہے، وہ حرام ہے۔ خنزیر گاڑی میں لاد کر لے جاتا ہے، کرایہ لیتا ہے، وہ کرایہ حرام ہے۔ سود، خنزیر اور شراب، ان کے ذرائع اور وسائل بھی حرام ہے۔ جب وہاں حرمت ہے تو پھر آگے اور حرمت کیا ہوگی؟ قرآن نے حرام سے آگے چل کر فرمایا فجت، اس سے دور بچ کے گزرو، یعنی اس کے وسائل سے بھی بچو، وہ حرام ہے۔ تو مولانا کو جواب نہ آیا، پتہ نہیں کیوں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے برتن جو کچھ کدو سے بناتے تھے، کچھ درختوں کی جڑوں سے بناتے تھے مختلف، پھر ان میں اندر لک کا لیپ کر دیتے تھے تاکہ کسی طرح کی ہوا نہ آئے، ان میں مختلف چیزیں جن سے شراب بنتی ہے وہ بند کر کے رکھ دی، 2-3 دن پڑی رہی تو وہ شراب بن گئی۔ تو یہ شراب ایجاد ہی اسی طرح ہوئی تھی، جیسے میں پرانی قدیم فارسی میں زہر کو کہتے ہیں۔ تو حکمران جو تھے ایرانی، یہ بہت پرانی سلطنت ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو آبادی شروع ہوئی اور جو حکومت پہلی بادشاہت بنی وہ ایران کی تھی، اور جسے صحابہ کرام نے فتح کیا، اس زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے عہد تک وہی حکومت آ رہی تھی، اس میں تسلسل ہے۔ یہ آتش پرست تھے، اور ایک
جانور ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے جسے سمندر کہتے ہیں۔ سمندر تو ہوتا ہے نا سین پر پیش ہے پانی والا، سین پر زبر ہو تو سمندر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مسلسل 1000 سال تک آگ جلتی رہے، وہ اس آگ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دلیل ہے کہ دوزخ میں لوگ کیسے زندہ رہیں گے، دنیا پہ دلیل ہے۔ 1000 سال تک آگ نہ بجھے تب وہ اس آگ میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کا وجود آتش کدہ ایران میں پایا گیا اور کہیں اتنی آگ نہیں جلی ہے، 1000 سال سے زیادہ اس میں آگ بجھی نہیں۔ اور اس ریاست کو مسلمانوں نے فتح کر کے اسلام میں شامل، اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ یہی وہ ریاست تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس پر تھوکا، پھاڑ دیا، پاؤں کے نیچے رون دیا۔ یہی پرویز، خسرو پرویز حکمران تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی، اللہم مزق ملکہ کل ممزق، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، اسے تباہ کر دے۔ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، پھر اس کا بیٹا قتل ہو گیا، پھر اس کی بیٹی حکمران بنی، پھر وہ چلی گئی، پھر آخر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو کر ریاست ہی مٹ گئی۔ آج تو ہمارے ہاں محمد پرویز ملتے ہیں نا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرویز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق۔ ہندو نام رکھا کرتے تھے، گنگا رام، جمنا رام، گنگا داس، جمنا داس۔ ہمارے بھی محمد بنارس لکھو، بنارس ہندوؤں کا مقدس مقام ہے، اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جوڑتے؟ اچھا بچوں کا نام پرویز، بچیوں کا نام بھی پرویز، تو پرویز بدترین کافر تھا، بدترین دشمن رسول تھا، جس کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی۔ بد وقتوں پرویز، آپ نے پرویز دیکھ لیا نا، حکومت کر گیا پرویز، آپ کو تسلی نہیں ہوئی پرویزوں سے، پھر بندے بندے کے گھر میں پرویز پیدا ہوتا ہے، تو یہ جہالت ہے۔ تو یہ شراب وہاں سے شروع ہوئی۔ ایرانی حکمران جو شاہی کھانا ہوتا تھا، دسترخوان سے جو کچھ بچتا وہ دفن کر دیا جاتا، کسی کو دیا نہیں جاتا تھا۔ تو ایک رقاصہ تھی شاہی، اس سے بادشاہ ناراض ہو گیا، کنیز تھی محل کی، بڑی منہ چڑھی تھی بادشاہ کے، کسی بات سے بادشاہ ناراض ہو گیا، تو اس نے خودکشی کرنے کے لیے جو انگور دفن کیا ہوا تھا وہ خراب ہو چکا تھا، وہ ابل کر جوش کر رہا تھا اور اس میں سے پانی نکل رہا تھا، وہ تحلیل ہو کر بن گیا تھا معلول سا، تو میں یہ زہر کو کہتے تھے قدیم فارسی میں، تو اس نے زہر پی لی مر جانے کے لیے، خودکشی کے لیے۔ اس نے اس کا پیالہ بھر کے اس جو ابلا ہوا انگور تھا اور اس کا سارا مایا بن گیا تھا وہ پی لیا خودکشی کے لیے۔ جب پیا تو اسے نشہ ہو گیا اور وہ ناچنے کودنے لگ گئی، ڈانس کرنے لگ گئی۔ اسے پکڑ کر بادشاہ نے کہا لے اسے بادشاہ سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کرے اور مذاق کرے، اسے کوئی احساس نہیں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، ناچنا شروع کر دے، کبھی کودے، کبھی تخت پہ چڑھ جائے، کبھی نیچے چھلانگ لگا دے۔ تو بادشاہ نے کہا اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے وہ میں پی ہے۔ اس نے کہا یہ بڑی مزیدار چیز ہے، کوئی اسے کوئی احساس ہی نہیں، کون زمین آسمان کا۔ وہاں سے شراب کی ابتدا ہوئی۔ اسے میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلا نام اس کا میں رکھا گیا، اس نے میں پیے، میں زہر کو کہتے تھے۔ اس نے زہر سمجھ کے پیا کہ خراب ہو چکا ہے، خودکشی کر لوں گی، بادشاہ ناراض ہے، لیکن وہ الٹا نشہ ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر باقاعدہ انگور دفن کرا کے وہ اس طرح جوش آ گیا تو وہ باقاعدہ شراب بننی شروع ہو گئی۔ تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ بدترین آتش پرستوں اور کافروں کی ایجاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وسائل یعنی جن برتنوں میں بنائی جاتی تھی ان کو حرام قرار دے دیا۔ یہاں ہمارے دانشور تو کہتے ہیں یہ نئی روشنی کی جو اندھیرے ہیں نا، انہوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی اس کی حرمت بہت وسیع ہے اور اس کے وسائل بھی حرام ہیں، اس پر مزدوری بھی حرام ہے۔